بیرسٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ سننے میں ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے ناراضی کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو کلاس روم کی طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جس طرح کلاس کے بچے اکثر اوقات باہر نکل کے دوسرے ٹیچر کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، اس نے ٹفن کھول کے میرا کھانا کھا لیا، ایسی بہت سی چیزیں ہم نے ماضی قریب کے اندر دیکھی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے اندر یہی رویے ہوتے ہیں، اسے ہی جمہوریت کا حسن کہا جائے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بے ضابطگیاں دیکھنے میں آئی تھیں اور ان پہ اوور کم کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر صاحب، رانا عظیم صاحب۔ یاسر صاحب، یہ جو جس قسم کا ماحول بنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 2024 کے الیکشن کے بعد دیکھا جائے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے ورکرز کے اوپر پاکستان کے اندر سیاسی سپیس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے لیڈرز کو جو اس کے اکابرین تھے، عمران خان صاحب، پابند سلاسل، باقی جو باہر ہیں، ان کے متعلق ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پارٹی کے اندر کچھ اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کی جائے کہ یہ آپس کے اندر کسی انتشار کا شکار ہو جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں یا جو یہ سوچ رکھتے ہیں وہ شاید عقل سے پیدل ہیں۔ اس پاکستان کے اندر جس قسم کی جمہوریت ہمارے پاس ہے، اس کے اندر، اس جمہوری نظام کے اندر، اس سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی ہر چیز عمران خان کے گرد گھومتی ہے۔ عمران خان اگر آج کسی ایک جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے اکابرین باہر ہیں، آج کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کی کوئی اسٹرینتھ بڑھ نہیں جاتی۔ پاکستان تحریک انصاف صرف اور صرف عمران خان ہے، اور عمران خان کل کو، جس طرح پہلے بھی یہ بات بڑی دفعہ ہوئی کہ اگر کسی کھمبے کو بھی الیکشن کے اندر اتار دیں گے تو وہ کھمبا بھی انڈر دی گیون سرکمسٹانسز جو پاکستان کے آج سیاسی حالات ہیں وہ الیکشن جیت جائے گا۔ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ڈائریکٹ ایکسیس میڈیا یا پبلک تک نہیں ہے، اور جو لوگ ان کو اس چیز سے روکے ہوئے ہیں وہ اس چیز سے خائف ہیں کہ جس دن عمران خان کی عوام کے ساتھ براہ راست بات ہو گئی، چاہے وہ کسی عدالت میں آئی ہوئی پیشی کے اوپر ہو یا کسی ویڈیو لنک کے اوپر ہو، تو اس ملک کے اندر ایک بھوچال آ جائے گا، کیونکہ عوام بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں عمران خان کا، اپنے لیڈر کا، کہ وہ باہر آئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی باتیں سلمان اکرم راجہ یا اعظم سواتی یا باقی ہمارے لیڈران کے بارے میں کی جاتی ہیں، یہ صرف اور صرف ورکر کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ورکر بددل ہو جائے۔ لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو یہ سب کرتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ پارٹی عمران خان کے ساتھ ہے، یہ 2 کروڑ 15 لاکھ ووٹ پڑا وہ عمران خان کے نام کے اوپر پڑا، کسی کو ذاتی حیثیت کے اندر کوئی ووٹ نہیں پڑا۔ اور اس چیز کے اندر میرا خیال ہے، میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے، جس طرح پہلے بات ہوئی، یہ سارے کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور یہ پارٹی پہلے کی طرح آج بھی مضبوط کھڑی ہے، بلکہ بہت زیادہ توانا کھڑی ہے۔ کل ہم ایک بہت بڑا کنونشن لاہور ہائی کورٹ کے اندر کرنے جا رہے ہیں، میں جا رہا سنا ہے کل علی امین گنڈی پور صاحب آ رہے ہیں کل۔ جی، کل علی امین گنڈا پور صاحب لاہور ہائی کورٹ میں، تو پنجاب حکومت نے اجازت دے دی ہے، اجازت مل گئی ان کو پنجاب میں آنے کی، لاہور میں آنے کی خاص کر۔ دیکھیں رانا عظیم صاحب وہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں، وہ ایک آئینی صوبے کے آئینی سربراہ ہیں، ان کے، لیکن لاہور میں ان پہ ایف آئی آر بھی ہیں، لاہور میں ایف آئی آر بھی ہیں ان پہ۔ دیکھیں، اس حکومت سے کسی قسم کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر انہوں نے یہ کر کے دیکھنا ہے تو علی امین گنڈا پور کل 11 بجے پہنچ رہے ہیں، یہ آئیں، ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، جس طرح آپ نے پہلے یہ کہا کہ ہمیں ہوش کے ناخن لونے ہوں گے، ہمیں اس وفاق کو ایک دفعہ دوبارہ اکٹھا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ذاتی اختلافات کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہوگا۔ اس ملک پاکستان کو اگر ہم نے واقعی
صحیح معنوں کے اندر اسلام کا قلعہ بنانا ہے اس ملک پاکستان کو. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر بننے والی ریاست بنانا ہے. تو ہمیں اپنے آپس کے اختلافات، آپس کی جو ہیں جو ہم نے آپس میں گرجز پال لی، ان کو ختم کرنا ہوگا. دیکھیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، اور سیاسی نوعیت کے مقدمات کا مستقبل آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کے اوپر بھی 302 کا مقدمہ تھا سبزہ زار کا، جب 2008 میں واپس آئے تو آتے ساتھ وہ ختم ہو گیا. نواز شریف کے اوپر جو ہے طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ واپس آئے تو اس وقت جو ہے وہ نادرا کا دفتر خود چل کے جو ہے وہ ایئرپورٹ چلا گیا. تو یہ سیاسی نوعیت کے مقدمات کو سیاسی طور پہ ہی حل کرنا چاہیے. ایک بات آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ سیاسی مقدمات ہی تھے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے یہ بات کی کہ ایک مشرف دور کے اندر ایک پلین ہائی جیکنگ کیس بنا اور اس کے حوالے سے بعد میں یہ ساری چیزیں آئیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو ایویڈنس آئی، جو عدالتوں نے جس معاملے کے اوپر یہ ساری چیزیں دیں، تو اس کے اوپر ہم عدالت کے جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر تو سوالیہ نشان لگا نہیں سکتے. ایک عدالت نے ایک فیصلہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سارے پروسیس کے اوپر ایک بہت بڑا ہم لوگ سوالیہ نشان رکھتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہونے نہیں چاہیے. اس ملک کے اداروں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر، ان کی لیگیلٹی کے اوپر کوشچن مارک نہ اٹھا سکے. لیکن پاکستان کی تاریخ 77 سالہ یہ بتاتی ہے، آپ کے سامنے ہے. پچھلے دنوں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو جو ایک وقت کے اندر غدار وطن تھے، جن کے اوپر جو ہے قتل کا مقدمہ چلا کے ان کو شہید کیا گیا، جن کو آج شہید جمہوریت کا ہم نے اعزاز دیا. تو یہ پاکستان کی تاریخ ایسے مقدمات سے بھری پڑی ہے، اور آج عمران خان اگر پابند سلاسل ہیں تو یہ بھی سیاسی مقدمات ہیں، اور ان کا بھی فیٹ وہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو جن کو آج تمغہ دیا گیا. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا معاملہ بنے عمران خان کے ساتھ، بلکہ وہ اپنی ایک یہ آئینی اور قانونی جنگ لڑ کے ان عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں اور آ کر اس ملک کی دوبارہ بھاگدوڑ سنبھالیں سیاسی اور جمہوری طریقے کے ساتھ. چلیں جی، وہ تو حالات کے ساتھ ساتھ سارا کچھ سامنے آتا جائے گا. علی امین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں، کل لازمی بات ہے ان کا خطاب بھی صبح بڑا دمادار ہوگا. تحریک انصاف کیا کوئی فائنل راؤنڈ کی اپنی تیاری مکمل کر چکی ہے؟ دیکھیں رانا عظیم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سارے اکابرین وہ ہمہ وقت تیار ہیں. آپ نے دیکھا جب بھی عمران خان صاحب نے کال دی، ورکر نکلا، پبلک نکلی، اور ودن فیو آورز نکلی. مطلب ہمیں کوئی دنوں کی ضرورت نہیں ہے تیاری کرنے کے لیے، یا مہینوں کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب کی کال، اس کے اوپر عوام لبیک کہتے ہیں، اور یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کی واپسی کے لیے، اس ملک کے اندر آئین و قانون کی حکمرانی، 26ویں آئینی ترمیم کی خاتمے کے لیے پبلک ہر وقت تیار ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہر وقت تیار ہے. اور ہمارا یہ فائنل راؤنڈ آنا ہی آنا ہے. اس سے پہلے اللہ کرے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کوئی ہوش کے ناخن لے اور یہ معاملات مل بیٹھ کے سیٹل ہو جائیں، یہ معاملات، اور یہ ملک دوبارہ سے آئین اور قانون کو فالو کرتا ہوئے آئین اور قانون کی ڈگر پہ چل جائے، تو یہ سارے کے سارے معاملات آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے. صرف ایک چیز کے اندر ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ ریمیڈی اویلیبل ہے. ان ساری چیزوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق اس ملک کو چلا دیں، سارے معاملات آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے. اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی بھی ہو جائے گی، اور اس ملک کے اندر یہ جو انتشار اور ہیجانی کیفیت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اچھا، کل ملاقات کا دن ہے، اور کل ملاقات جو ہے وہ کیا نام ہے، جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان سے بھی ہوتی ہے، دوستوں سے بھی ہوتی ہے. تو کل ملاقات کے لیے کون جانے کا خواہش مند ہے، اور کیا اطلاعات ہیں کہ کس کی ملاقات ممکن ہو سکتی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس حوالے سے لسٹ آج دے دی ہے ایز پر دی آرڈرز آف دی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ،
جس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، ملک احمد خان بچر صاحب ہیں، ہمارے باقی لیڈران ہیں، کوئی 5-6 کے قریب جن کے نام دیے گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پھاڑ کے نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ ہائی کورٹ کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ملاقات کروائی جائے گی، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا جو بھی بیانیہ ہوگا وہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا اڈیالہ جیل کے باہر بھی، اور اس کے بعد